بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بہت سے سوالات آ رہے ہیں فون پر میسیجز پر کہ شب برات کب ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے، حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا نقل حضرت علی کرتے ہیں، کہ جب 15 شعبان آئے تو اس کی رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یعنی ہمیں 15 شعبان روزے کے متعلق، عبادت کے متعلق حدیث سے ملتی ہے ہمیں یہ بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہرحال کل کا رات یعنی جمعرات کا جو دن گزرنے کے بعد رات آئے گا، اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں اور جمعے کے دن روزہ رکھیں۔ بعض حضرات کا یہ بھی فون آتا رہتا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا کہاں، جمعے کے دن تو عید کا دن ہے، کیا اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو قدرتی طور پر ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس دن ہم بالکل بلا کراہت روزہ رکھیں۔ ہاں، نفلی روزہ اگر کوئی طے کر رہا ہے کہ میں فلاں دن سے روزہ رکھنا شروع کروں گا، تو وہ جمعے کے دن سے ارادہ نہ کرے، کیونکہ یہ نفلی روزہ ہے، یہ بھی نفلی روزہ ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اسی دن کو متعین کیا ہے۔ یہ ایک بات تو ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، دارالعلوم کا بھی اعلان یہی ہے اور دیگر بڑے بڑے جمعیت کا بھی اعلان یہی ہے، ہمارے اڑیسہ کی جمعیت کا بھی یہی اعلان ہے کہ مسجد میں جانے سے بالکل پرہیز کریں، کیونکہ یہ عبادت تو نفلی عبادت ہے۔ مسجد فرض کے لیے ہے جب ابھی ملک کے حالات ایسے ہیں، دنیا کے حالات ایسے ہیں، ان حالاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قوانین نافذ کیے گئے ہیں کہ ایک جگہ گیدرنگ کرنے سے رکا جائے، پرہیز کیا جائے، تو اگر ہم مسجدیں جا کر اس طرح گیدرنگ کرنے لگیں گے تو ہو سکتا ہو مرض ہم تک بھی پہنچ جائے۔ جو حضرات بچے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ مزید اپنی حفاظت خود کریں۔ حضرت عمر کے حوالے سے بھی ایک حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں جانے سے بچیں، اور جہاں وبا ہو وہاں کے لوگ دوسری جگہ جانے سے بھی بچیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام حالاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں، اور یہ نفلی عبادت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھروں میں ثابت ہے، مسجدوں میں نہیں۔ لہٰذا مسجدوں میں ہم اس لیے جاتے تھے کہ گھروں میں عبادت نہیں کر پاتے تھے، سو جاتے تھے، کاہلی سستی کرتے تھے، اس لیے مسجد میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ لیکن ابھی حالات اللہ نے ایسا پیدا کر دیا ہے کہ نبی کی سنت بھی ہم زندہ کر سکتے ہیں، گھروں میں رہ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات میں 8 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ اس سے 8 رکعت جو ہے وہ تہجد کی نماز ثابت ہوتی ہے اور گھروں میں ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اس کا خاص طور سے توجہ رکھیں، مسجد جانے سے گریز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ملک کے اندر حالات چلے ہوئے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص ایسا محسوس کرے کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً جا کر اپنے نزدیکی ڈاکٹر خانے میں یا جہاں بھی کہیں بھی چیک اپ کیا جاتا ہے اسپتال میں، وہاں جا کر ضرور چیک اپ کروا لے، کیونکہ اس ایک شخص کی وجہ سے پوری بستی میں وہ وبا آ سکتی ہے، وہ بیماری آ سکتی ہے۔ لہذا پورے بستی والے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، اس علاقے کو شیل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں چاہیے کہ ہم کثرت سے عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، کلمے کی تلقین کریں، اور اچھی بری تقدیر جو ہمارے اوپر ابھی دنیا میں جو وبائی پھیلی ہوئی ہے، اس کو ہم مسلمان، ہمارا ایمان تو ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری جو بھی تقدیر ہو، جو بھی بیماری ہو، اللہ کی طرف سے ہے، اس کو یقینی جانیں، اور خاص طور سے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری، ہم سب کی اور پورے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔